السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امراؤ جان ادا کی قسط نمبر 17 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری گاڑی اسی طرح چلی جاتی تھی۔ گاڑی گاڑی ہانک رہا تھا۔ سائس گھوڑے کے پیچھے دوڑا چلا گیا تھا۔ اب میں ہوں اور وہ گاڑی ہے۔ اتنے میں نے دور سے دیکھا کہ 10-15 گنوار گاڑی کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا خدا خیر کرے۔ تھوڑی دیر میں گنواروں نے آ کر گاڑی کو گھیر لیا۔ سب تلواریں باندھے ہوئے تھے، بندوقیں کندھے پر تھیں، توڑے سلگ رہے تھے۔ گنوار نے کہا گاڑی باندھ سے، گاڑی روک، کون ہے گاڑی میں؟ گاڑی بولا یہ سواری بریلی سے آئی ہے، اناؤ کا بھاڑا کیا ہے؟ گاڑی بولا گاڑی کیوں روکیں، خان صاحب کے یہاں کی زنانی سواری ہے۔ گنوار نے کہا کوئی مرد ساتھ نہیں ہے؟ گاڑی بولا مرد آگے بڑھ گئے ہیں، آتے ہوں گے۔ گنوار نے پھر چلا کے کہا اترو بی بی گاڑی سے۔ ایک نے کہا پردہ کھول کے کھینچ لو باہر، سسری پتوریا تو ہے، اس کا پردہ کون؟ ایک گنوار آگے بڑھا، گاڑی کا پردہ الٹ کے مجھے گاڑی سے اتارا۔ 3 آدمی مجھے گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ندی کی طرف سے گرد اٹھی اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ جب گھوڑے قریب آئے، میں نے دیکھا آگے فیض علی کا گھوڑا ہے، پیچھے اور 10-15 سوار ہیں۔ گنواروں نے دیکھتے ہی بندوقوں کی ایک باڑ ماری، اس میں 2 سوار ادھر کے گر پڑے، پھر تلواریں میان سے نکلیں، سوار سر ہی پر آ گئے تھے، ادھر سے بھی تلواریں کھنچ گئیں، 2 ایک ہاتھ چلے ہوں گے۔ 3 گنوار ادھر سے زخمی ہو کے گرے، ایک سوار اور ادھر گرا، گنوار بھاگ نکلے۔ اچھا کہاں جاؤ گے، دیکھو ندی اس پار کیا ہوتا ہے۔ گنواروں کے جانے کے بعد میں پھر گاڑی میں بیٹھی۔ جس سوار کے زخم آیا تھا اس کے پٹیاں کسی گئیں، وہ بھی گاڑی میں میرے ساتھ بٹھایا گیا۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ اب 2 سوار ہماری گاڑی کے ادھر ادھر ہیں، کچھ سوار آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں۔ فیض علی اپنے ساتھی سے کہنے لگا بھائی کس طرح لکھنؤ سے نکلنا ہی نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آیا ہوں۔ فضل علی یہ نہیں کہتے کہ عیش میں پڑے تھے؟ فیض علی ہاں یہ تو کہو گے۔ فضل علی کہیں گے کیا، تحفہ بھی تو ساتھ ہے، ذرا بھاوی صاحب کو ہم بھی تو دیکھیں۔ فیض علی آپ سے کوئی پردہ تو نہیں ہے، دیکھیے۔ فضل علی ڈیرے پر چل کے بامراد دیکھیں گے۔ اتنے میں گاڑی ندی کے کنارے پر پہنچ گئی۔ کنارہ بہت اونچا تھا، مجھ کو گاڑی سے اتر کے پیدل چلنا پڑا۔ بڑی مشکل سے گاڑی کنارے تک پہنچی۔ جو زخمی سوار گاڑی میں تھا اس کے زخم گاڑی کے تکان سے کھل گئے تھے، تمام گاڑی میں خون ہی خون تھا۔ ندی اس پار جا کے زخم پھر سے باندھے گئے، گاڑی دھوئی گئی، پھر میں گاڑی میں سوار ہوئی۔ اب قریب دوپہر کے دن آ چکا تھا، مجھے شدت سے بھوک لگی ہوئی تھی۔ گاڑی اسی طرح چل رہی تھی، ان لوگوں کا ڈیرا کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ندی سے کوئی 4 کوس پر جا کے ایک گاؤں کے پاس باغ تھا، اس میں چھولداریاں پڑی ہوئی تھیں، گھوڑے بندھے ہوئے تھے، لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے، کچھ لوگ کھانا پکا رہے تھے۔
یہاں آ کر ہماری گاڑی رکی۔ ہمارے ساتھ کے سواروں کو دیکھتے ہی ایک آدمی اس پڑاؤ سے آگے بڑھا۔ اس نے کچھ فضل علی کے کان میں کہا۔ فضل علی کے چہرے سے تشویش کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ وہ فیض علی کے پاس گھوڑا دوڑا کے آئے۔ فیض علی سے چپکے چپکے باتیں ہوئیں۔ فیض علی نے کہا، اچھا دیکھا جائے گا، کھانا تو کھا لو۔ فضل علی، کھانا کھانے کی مہلت نہیں ہے، ایسے میں نکل چلو۔ فیض علی پھر سے بولا، اچھا جب تک چھولداریاں اکھاڑی جائیں، گھوڑوں پر زین کسے جائیں، ہم لوگ کھانا کھا لیں۔ میں گاڑی سے اتری۔ آم کے درخت کے نیچے دری بچھا دی گئی، سالن کی پتیلیاں لا کے رکھی گئیں، تھئی کی تھئی روٹیاں موٹی موٹی ٹوکریوں میں آئیں۔ میں، فیض علی اور فضل علی تین آدمیوں نے ساتھ مل کے کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے وقت اگرچہ چہروں پر تشویش کے آثار تھے مگر ہنسی مذاق ہوتا جاتا تھا۔ جتنی دیر میں ہم لوگوں نے کھانا کھایا، چھولداریاں اکھاڑ کے ٹٹوؤں پر لادی گئیں، زین کسے گئے، آخر قافلہ چل نکلا۔ 2 ہی 3 کوس گئے ہوں گے کہ بہت سے سوار اور پیدلوں نے آ کر گھیر لیا۔ ادھر بھی سب پہلے سے مستعد تھے۔ دونوں طرف گولیاں چلنے لگیں۔ اس لڑائی میں فیض علی میری گاڑی کے آس پاس رہے۔ میں گاڑی کے اندر بیٹھی دعائیں پڑھ رہی ہوں۔ کلیجہ ہاتھوں اچھل رہا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی گاڑی کا پردہ کھول کے دیکھ لیتی ہوں، یہ گرا وہ مرا، آخر دونوں طرف سے بہت سے زخمی ہوئے۔ ہمارے ساتھ 50-60 آدمی تھے۔ راجہ دھیان سنگھ کے آدمی بہت سے تھے۔ ایک پر 10 ٹوٹ پڑے، بہت سے زخمی ہوئے۔ فضل علی اور فیض علی موقع پا کر نکل گئے۔ 10-12 آدمی اور گرفتار ہوئے۔ انہی گرفتاروں میں بھی تھی۔ ہم لوگوں کی گرفتاری کے بعد گاڑی بان نے منت سماجت کر کے رہائی حاصل کی۔ زخمی سوار کو میدان میں ڈال دیا۔ جہاں اور لاشیں پڑی ہوئی تھیں وہ تو اپنی جان لے کر بریلی کی طرف راہی ہوا۔ مردوں کی مشقیں کسی گئیں، گڑھی کی طرف روانہ ہوئے۔ گڑھی وہاں سے کوئی 5 کوس تھی۔ تھوڑی دور جا کے راجہ صاحب اور ان کے ساتھ کے اور لوگ ملے۔ راجہ صاحب خود گھوڑے پر سوار تھے۔ ہم لوگ سامنے گئے۔ میری طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ راجہ صاحب نے کہا، یہی بھی صاحبہ لکھنؤ سے آئی ہیں؟ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا، حضور قصوروار تو ہوں لیکن اگر غور کیجیے تو ایسا قصور بھی نہیں، عورت ذات جال فریب سے آگاہ نہیں۔ میں کیا جانتی تھی؟ راجہ صاحب نے کہا، اب اپنی بے قصوری ثابت کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ قصور آپ کا ثابت ہے، جو باتیں آپ سے پوچھی جائیں ان کا جواب دیجیے۔ میں نے کہا، جو حکم حاکم۔ راجہ صاحب نے کہا، لکھنؤ میں کہاں مکان ہے؟ میں نے کہا، ٹکسال میں۔ راجہ صاحب نے آدمیوں کو اشارہ کر کے کہا، دیکھو تمت کھیڑے سے ایک بیل گاڑی لے لو۔ لکھنؤ کی رنڈیاں ہیں، ہمارے دیس کی پتوریاں نہیں ہیں کہ رات بھر محفل میں ناچیں اور بارات کے ساتھ 10-10 کوس تک ناچتی چلی جائیں۔ میں نے کہا، حضور کو خدا سلامت رکھے۔ آدمی گئے، گڑھی سے گاڑی لے آئے، مجھے گاڑی پر بٹھایا اور لوگ اسی طرح مشقیں کسے ساتھ ساتھ تھے۔ گڑھی میں پہنچ کر وہ لوگ نہیں معلوم کہاں بھیج دیے گئے۔
میں کوٹ میں بلائی گئی، ستھرا مکان رہنے کو دیا گیا، 2 آدمی خدمت کو مقرر ہوئے، پکا پکایا کھانا، پوریاں، کچوریاں، مٹھائیاں، طرح طرح کے اچار کھانے کو۔ لکھنؤ کے چھوڑنے کے بعد آج رات کو کھانا سیر ہو کے کھایا۔ دوسرے دن صبح کو معلوم ہوا کہ اور قیدی لکھنؤ کو روانہ کر دیے گئے۔ مجھ کو رہائی کا حکم ہے، مگر ابھی راجہ صاحب رخصت نہیں کریں گے۔ پہر دن چڑھے راجہ صاحب نے بلا بھیجا۔ راجہ صاحب نے کہا، اچھا ہم نے تم کو رہا کیا۔ فیضو اور فضل علی دونوں بدمعاش نکل گئے اور سب نابکار جو گرفتار ہوئے لکھنؤ میں پہنچ کر اپنی سزا کو پہنچیں گے۔ بے شک تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، مگر آئندہ ایسے لوگوں سے نہ ملنا۔ اگر تمہارا جی چاہے 2-4 دن یہاں رہو، ہم نے تمہارے گانے کی بہت تعریف سنی ہے۔ میں نصیباً کی وہ بات یاد آئی کہ راجہ صاحب کے پاس لکھنؤ کی کوئی رنڈی ہے، ہو نہ ہو اس نے میری تعریف کی ہوگی۔ میں نے پوچھا، حضور نے کس سے سنا؟ راجہ صاحب بولے، اچھا یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد لکھنؤ کی وہ رنڈی طلب ہوئی۔ لکھنؤ کی رنڈی کون؟ خورشید جان۔ خورشید دوڑ کے مجھ سے لپٹ گئی، دونوں مل کے رونے لگیں۔ آخر راجہ صاحب کے خوف سے فوراً علیحدہ ہو کر سامنے مؤدب بیٹھ گئیں۔ سازندے طلب ہوئے۔ رہائی کی خبر سن کے میں نے حسب حال ایک غزل کہہ لی تھی۔ بہت سے شعر تھے، جو شعر یاد آتے ہیں سنائے دیتی ہوں۔ ہر ایک شعر پر راجہ صاحب اور حاضرین جلسہ بہت ہی محظوظ تھے۔ بے خودی کا عالم تھا۔ غزل یہ ہے۔